یہ صرف عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ یہ ٹرائل ہیں نہ یہ مقدمات ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بوگس مقدمات نہیں دیکھے۔ اگر یہ فیصلہ ججوں نے لکھنا ہوتا تو میرے خیال میں ہائی کورٹ تک پہنچتے ہی نہیں۔ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بھاگ گیا ہے۔ میں یہاں کیس میں آؤں گا تو پیچھے میری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا، میری بیوی کو اٹھا لیا جائے گا، میری ماں کو اٹھا لیا جائے گا، میرے بیٹے کو سکول جاتے ہوئے اٹھا لیا جائے گا۔ مجھے بتائیں پھر کون کیا کرے گا؟ جی بتائیے گا 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں یا ان کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہیں؟ 9 مئی میں لاہور کے 14 مقدمات میں کل 2700 لوگ تھے، جس میں قیادت سمیت 3 ورکر اور باقی 5 قیادت کے لوگ لاہور کی جیل میں ہیں، اور خان صاحب کی ضمانت اس کے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوریج کی ہے 8 مقدمات میں۔ یہ آخری خان صاحب کی بیلز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ورکر نہیں ہے۔ اس وقت جیل ٹرائل چل رہا ہے 9 مئی کے 3000 لوگوں کا، اور ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے سوائے جمعے کے صبح 10-11 بجے سے لے کے 5 بجے تک روزانہ کو لکھپت جیل میں ٹرائل کیا چل رہا ہے۔ بس لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں ہونا کیا ہے، جھوٹے گواہ ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ گواہ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ ادھر 2-3 دن گواہ کو تیاری کرائی جاتی ہے، جب وہ بیان دینے آتا ہے تو پراسیکیوشن کے رنگ اڑے ہوتے ہیں، اس کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ فالج زیادہ بندے کو نہیں پکڑ کے کھڑا ہوتا کہ یار کدھر ڈگنا پہ بندہ، وہ اسے بیان دلوا رہے ہوتے ہیں۔ اور بیان کئی گواہ ایسے ہیں کہ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو بلوایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ گواہی نہیں دینا چاہتے۔ یہ صرف عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ یہ ٹرائل ہیں نہ یہ مقدمات ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بوگس مقدمات نہیں دیکھے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج فیصلہ سنایا جانا تھا، 4 بجے کا ٹائم تھا، لیکن وکلاء بھی انتظار کرتے رہے، کورٹ رپورٹر بھی انتظار کرتے رہے، اور 4 بجے کے ٹائم کے بعد 5:15 بجے یہ بتایا گیا کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو آپ کے پیچھے کیا وجوہات لگتی ہے؟ فیصلہ تحریر نہیں ہو سکا، جج صاحب اویلیبل نہیں تھے، یا کیا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کل تک مؤخر کرنا پڑا؟ اصل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز ہیں نا، ان کے فیصلے عدالتیں کرتی نا، تو جس کیس کی بیلیں آج ہائی کورٹ پہنچی ہوئی ہیں اسی کیس کے 6 مقدمات کی ضمانت APC 3 کا جج دے چکا ہے، اور اگر وہ فیصلہ پڑھ لینا تو میرے خیال میں اس فیصلے کے مطابق اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو ان مقدمات سے ڈسچارج کر دیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ججوں نے لکھنا ہوتا تو میرے خیال میں ہائی کورٹ تک پہنچتے ہی نہیں۔ ہائی کورٹ کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا، کاز لسٹ لگ گئی، کاز لسٹ لگنے کے بعد میڈیا پہنچ گیا، وکیل پہنچ گئے، لیکن جج صاحب غائب ہو گئے۔ آپ کورٹ رپورٹر ہیں، کبھی آپ نے سنتے ہوں گے کہ آج ملزم دوڑ گیا عدالت سے گرفتاری کے ڈر سے، کبھی ہوتا ہے کہ جی مدعی جھوٹا مدعی بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بھاگ گیا ہے۔ میرے بھائی جب جوڈیشری کی یہ حالت ہے، اپاہج جوڈیشری ہے، یا نہ کچھ جج ہے، ان کو مانتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اسی وکیل کے مقدمے میں، اسی خان صاحب کے مقدمے میں جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جاؤ ملو اڈیالہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ مجھے بتائیں اس چیف جسٹس کی حیثیت کیا ہے؟ تو کیا آپ وکلاء برادری جو ہے وہ بھی اتنی ہی قصوروار نہیں ہے جتنے ججز قصوروار ہیں؟ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تب بھی، اور 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد بھی وکلاء کی طرف سے کسی بڑے احتجاج، کسی بڑے ریزسٹنس کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا، اور جوڈیشری جو ہے وہ زیر عطاب ہے، جس کی وجہ سے آج وکلاء بھی متاثر ہیں اور ججز تو ہیں ہی ہیں۔ تو کیا کہیں نہ کہیں وکلاء برادری کی ذمہ دار نہیں ہے؟ دیکھیں بات سنیں، وکلاء اس معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہوتے ہیں۔ وکیل ڈنڈوں سوٹوں سے انقلاب نہیں لاتے، وکیل نے ہمیشہ قانونی جنگ لڑی۔ اس ملک کا بانی جو تھا نا وہ ایک وکیل تھا، انہوں نے میرے خیال میں کبھی کسی کو چپیٹ نہیں ماری ہوگی۔ اس نے ایک ملک بنایا، وکیل کا کام ہوتا ہے قانونی جنگ لڑنا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ میں یہاں کیس میں آؤں گا تو پیچھے میری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا، میری بیوی کو اٹھا لیا جائے گا، میری ماں کو اٹھا لیا جائے گا، میرے بیٹے کو سکول جاتے اٹھا لیا جائے گا، مجھے بتائیں پھر کون کیا کرے گا؟ آپ 3 بندے کھڑے ہیں میرے سامنے، آپ میں سے کوئی جرات کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو اٹھا لیا جائے اور وہ آ کے رپورٹنگ کرنے شروع کر دے جس رپورٹنگ سے اس کو منع کیا گیا؟ ناممکن ہے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، بلکہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، یہاں جنگل والا قانون بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں سینیٹر کو اٹھایا جاتا ہے، 15 دن بعد اس کو پکڑ کے
4 गनों वाले सेनेट में आते हैं, वो वोट देते हैं, वोट देने के बाद वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं तो 14 दिन से अगवा था। कहाँ मर जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, और कहाँ उसमें बैठे हुए जजेस किधर हैं वो? रात के 12 बजे बंदयाल साहब ने अदालत खोली थी, जब हुआ ही कुछ नहीं था, अब क्यों नहीं खोलते? ओ भाईजान, जिनकी जिम्मेदारी है, देखे वकील एहतजाज कर सकता है, इलामती एहतजाज कर सकता है। अब वकील डांग लेके चीफ जस्टिस को ये तो नहीं कह सकता कि भाई केस सुने। 8-8 10-10 महीने ये पोस्टर्स बेलें चला रहे हैं। मुझे बताएं, पोस्टर्स बेल में हम बेल फाइल करते हैं, नोटिस होता है, एक डेट अगर नहीं आता, प्रोसिक्यूटर पुलिस नहीं आती, अगली डेट पे फैसला हो जाता है। इधर 60-60 डेटें पड़ी हुई हैं पोस्टर्स केसों में। कैसा इंसाफ, और क्या यहाँ तो निजाम ही कोई नहीं है यार। अदालती सिस्टम को 26वीं तरमीम के बाद तो जो को थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था उसको ही बर्बाद कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस वक्त कानूनी तौर पर फंक्शनल हो। सब जो है उनको अपाज करके रख दिया गया है, उनको एक हुक्म आता है वो सुना देते हैं। सर ये बताइएगा, एक केस ऐसा भी गया सुप्रीम कोर्ट में जिस बंदे की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने कैंसिल की थी और 2 साल वो बंदा जेल में रहा था। वहां जाके पता चला कि जिस बंदे को उसने जख्मी किया वो बंदा है ही कोई नहीं, ये लिस्ट में ही नहीं है। वैसे कितने केसेस आपकी नजरों में क्या कहते हैं? बात सुने, मैं पिछले 2 साल से 9 मई में मियाँ वाली में 2 बंदे नामजद हैं 9 मई के केस में, दोनों मौके पे गिरफ्तार है, FIR में नामजद है। FIR में उन्हीं को नामजद किया जाता है जो मौके से अरेस्ट होते हैं। जैसे जिना हाउस में 30-40 लड़के इन्होंने नामजद किए। आप इमेजिन करें कि वो 2021 में मर गए, आप तो जिंदों को रो रहे हैं। 2021 में मरने वाले 9 मई 2023 में नामजद है, मौके से गिरफ्तार हैं। यहाँ 9 मई में एक बंदा 18 मई को 2023 को जेल से निकला है, जेल के बाहर से पकड़ के उसको 9 मई के मुकदमे में डाल दिया गया है और वो 8 महीने जेल पड़ा रहा है। जिस रजाली की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेगुनाह आदमी है। उस रजाली और एक लड़का था ज़ैनुल आबिदीन और एक तीसरा लड़का था, इन तीनों के ऊपर उस पुलिस वाले ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मेरा दांत तोड़ा है। अब एक बंदे का दांत एक उससे पत्थर से टूट सकता है, उसने 3 पे इल्जाम लगाया और जब गवाहों की लिस्ट आई तो वो गवाह ही नहीं है, वो जख्मी नहीं है और वो बंदे 2 साल जेल काट के गए हैं। बताएं कौन जिम्मेदार है? उसी केस में आज खान साहब की जमानत यहाँ पेंडिंग है, जिस केस की ये हालत में बता रहा हूँ। आपको क्या उम्मीदें हैं कल के फैसले से? देखिए, मैंने कहा कि अगर जज फैसला दे तो ये ATC से ही हो जाना चाहिए था। अगर जजेस फैसले ना दे तो जो जज ही नहीं है वो जो फैसला मर्जी लिख दे, उस फैसले का क्या है? ना उसको आवाम ने मानना है और ना हम मानते हैं। वो करके देख ले, पहले ATC सरगोदा के फैसले आ चुके हैं, साल हो गए, तमाम लोग बरी हो गए। इनमें हिम्मत होती तो उसको चैलेंज करके देख लेते। क्यों नहीं किया चैलेंज आज तक? स्टेट है, कर लेते। हमने बेलें 26-27 कराई है लाहौर में, किसी एक बेल को चैलेंज किया इन्होंने? नहीं किया। तो करके देख लें, इनको पता है कि झूठ है।